بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میرا آج کا لیکچر اس کا موضوع یہ ہے کہ دنیا کے اندر ایک دنیا داری کا مال ہے، دولت ہے، اور دوسرا علم کی دولت ہے۔ ان دونوں میں بنیادی فرق کیا ہے؟ کون سی دولت کتنی منافع بخش ہے اور کون سی دولت ہے جو ہمیں جہنم کے گڑھوں تک لے جاتی ہے؟ کیونکہ دولت کا آنا بری چیز نہیں ہے، لیکن اس دولت کے اندر حضرت عثمان غنی جیسی صفات ہونا ضروری ہے کہ جیسے حضرت عثمان غنی سخی تھے، اس طرح سے ایک مالدار کو بھی سخی ہونا چاہیے۔ میں آپ کو ایک چھوٹی سی کہانی سناتا ہوں۔ مصر کے اندر دو میرزادے تھے، دونوں بھائی تھے۔ ایک بھائی نے دنیا کا مال جمع کیا، اس دولت کو جمع کیا اور وہ مصر کا وزیر بن گیا، اور دوسرے بھائی نے علم کی دولت حاصل کی اور وہ اس دولت کے ساتھ دنیا کو روشنی سے منور کرنے لگا۔ وہ جو بھائی تھا جس نے دولت جمع کی، وہ جو حکومت کے دوسرے لوگ تھے، جو رعایا تھی، ان کو حقارت کی نگاہ سے دیکھتا تھا، اور اس نے ایک دن یہ تکبر اور غرور کے اندر بات کہی کہ اگر میں اس ملک کا بادشاہ بن گیا تو میں کسی کو نہیں چھوڑوں گا۔ اس پر اس کے بھائی نے ایک بات کہی اس کو، جو علم کی دولت کو حاصل کیے ہوئے تھا۔ اس نے کہا، بھائی آپ کی دولت میں اور میری میں بڑا فرق ہے۔ میں نے پیغمبروں جیسی میراث حاصل کی ہے، جو پیغمبرانہ میراث ہیں، علم کا حاصل کرنا اور دوسروں تک پہنچانا، اور جو آپ کے حصے میں آیا ہے وہ فرعون اور حامان جیسا ہے، جو کہ صرف اور دولت کے انبار لگائے اور آج بھی دنیا کے اندر ان کا نام عبرت کے سوا کچھ نہیں لیا جاتا۔ اور اگلی بات یہ ہے، اس بھائی نے اس کو بڑی خوبصورت ایک نصیحت کی۔ اس نے کہا، بھائی دیکھیں، میں وہ چونٹی ہوں جس کو پاؤں تلے دبایا جا سکتا ہے، مسل دیا جا سکتا ہے، لیکن میں وہ بھیڑ نہیں ہوں جس کے ڈھنگ سے دوسرے لوگ روئیں۔ اور اس کے بعد اس نے بڑی خوبصورت بات کہی۔ اس نے کہا، بھائی میں اس نعمت کا بھلا شکریہ کیسے ادا کروں؟ کیسے میں شکر ادا کر سکتا ہوں اس نعمت کا جو اللہ پاک نے مجھے عطا کی ہے، کہ میرے پاس یہ جو دولت ہے وہ میں دنیا کے لوگ جو ہے نا، وہ میں اس کو دنیا کو ستانے کے لیے استعمال نہیں کروں گا، نہ میں کسی کو حقارت کی نگاہ سے دیکھوں گا، میری طرف سے کسی کو کوئی ایذا، کوئی تکلیف، کوئی نقصان نہیں پہنچے گا۔ یہی انسان کا ایک سب سے بڑا کارنامہ، سب سے بڑی سوچ ہونی چاہیے کہ یہ جو ہمارے لوگ ہیں، ہمارے ماتحت ہوتے ہیں، یا ہمارے قرب و جوار میں جن کو ہم سمجھتے ہیں، ہر کسی کو اپنے سے بڑھ کر سمجھنے کا درجہ دیں۔ آپ یہ سمجھیں کہ یہ میرے سے اعلیٰ تر ہے۔ جب ہم یہ درجہ دیں گے دوسروں کو، تو پھر ہمارے اندر وہ سوچ، تکبر، غرور اور مال کی ہوس، اس کو جمع کرنے کا ختم ہو جائے گا۔ اس گفتگو کا میں آخر جو ہے نا وہ اینڈ بھی اسی بات پہ کہوں گا، مال و دولت کا جمع کرنا اللہ پاک نے منع نہیں فرمایا، لیکن حضرت عثمان غنی جیسا جذبہ ہمارے اندر ہونا چاہیے۔ جیسے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ اپنی جتنی دولت ہوتی تھی مسلمانوں کی فلاح کے لیے وہ خرچ کر دیتے تھے۔ یہ جذبہ ہمارے اندر ہونا چاہیے۔ بہت شکریہ۔ السلام علیکم۔